بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم میں دن بھر میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کی جناب میں استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ یہ روایت بخاری میں ہے۔ دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ہر رات اپنا دست رحمت پھیلاتا رہے گا کہ کوئی دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور اسی طرح ہر دن بھی اس کا دست رحمت پھیلا رہے گا کہ کوئی رات کا گنہگار تائب ہو جائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی قیامت آ جائے۔ یہ حدیث مسلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی قیامت آنے سے پہلے، جو بھی اللہ کے سامنے توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ یہ روایت بھی مسلم میں ہے۔ تو پہلے اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا، اس کے بعد ذکر پر جو سلسلہ شروع ہوا ہے اسے آگے بڑھائیں گے۔ توبہ بہت بنیادی حالت، انتہائی بڑا ارادہ اور نہایت سنجیدہ اور نتیجہ خیز عمل ہے۔ یہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں درست جگہ پر رکھتی ہے۔ بندہ استغفار سے محروم رہ جائے یا استغفار اس کا بہت مرکزی ذکر نہ بن پائے تو وہ تعلق باللہ کی ایک بڑی شرط پوری کرنے کے لائق نہ رہے گا۔ وہ درست پوزیشن جو توبہ کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اسے یکسوئی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی طرف ہمہ جہت یکسوئی، ہمہ حال یکسوئی۔ یہ یکسوئی دین کے ہر طرح کے مطالبات کی اصل بھی ہے اور حاصل بھی۔ دین کا بنیادی ترین اور اصلی ترین تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ، جذبہ عبادت کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، دوام ذکر کے ساتھ، فرما برداری کے عزم کے ساتھ اور مسلسل استعانت کے ساتھ، یعنی کامل اور صحیح ایمان کے ساتھ عبادت، اطاعت اور استعانت کے زاویوں سے اللہ کی طرف منہ کیے رکھو۔ یہ اصل ایمان ہے، مبدأ احوال ہے اور مدار اعمال ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے غیاب پر یکسو رہو اس کے حضور میں رہتے ہوئے۔ تو توبہ چونکہ بندگی کی روح کے مانند ہے، اس لیے ایسی جامع اور ہمہ گیر یکسوئی کے قیام میں اس کا کردار مرکزی نوعیت کا ہے۔ توبہ کو بندگی کی روح اس لیے کہا کہ اس میں اللہ کا غیاب اور حضور، اللہ کا خوف اور محبت بالکل یکجان ہیں، اور اس میں تکبر اور غفلت کے مکمل ازالے کی جو قوت ہے وہ تعلق باللہ کے شعور اور احساس میں کوئی خلل نہیں آنے دیتی۔ کبھی غور سے دیکھیں تو صاف دکھائی دے گا
کہ استغفار میں دین کی مطلوبہ یکسوئی کے چاروں تناظر اکٹھے ہو گئے ہیں، یعنی ایمان، عبادت، اطاعت اور استعانت۔ یہ چاروں ہی توبہ کی تشکیل کے زندہ عناصر ہیں۔ ان معنوں میں بندگی کی روح توبہ ہے۔ یہ گویا ایک سواری ہے جو اللہ کی خوشنودی، قرب اور مغفرت کے لامتناہی راستے پر برق رفتاری سے چلتی ہے۔ ہر توبہ کرنے والا اپنے تجربے سے جانتا ہے کہ توبہ خود کو نثار کرنے کے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے آگے پھینک دینے کا عمل ہے، جس میں کوئی ملاوٹ، کوئی ریا اور کوئی دکھاوا شامل نہیں ہو سکتا۔ تو توبہ کی اہمیت کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ استغفار عمل اور حالت کے طور پر میسر نہ ہو اور آدمی توبہ کو جوہر بندگی کی حیثیت سے اپنی عبادات اور ذکر میں محفوظ نہ رکھے تو اس کو اللہ کے ساتھ اخلاص نصیب نہیں ہو سکتا۔ توبہ میں بندگی کی حقیقت کا ادراک اور اللہ کی معرفت دونوں جمع ہیں۔ یہ ایک طرف تو مجھے میری حقیقت کو چکھا دیتی ہے اور دوسری طرف اللہ کی معرفت اور اس کے نفسی اور شعوری احوال میں رکھتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ میں توبہ کے زاویے سے اللہ کی طرف یکسوئی کا شعور اور حال نہیں رکھتا تو گویا میں اللہ کی بہت ہی ضروری شان سے جاہل رہ گیا، بے خبر رہ گیا، بے فیض رہ گیا اور لا تعلق رہ گیا۔ آخر کوئی وجہ تو ہوگی کہ بندگی کی حقیقت مجسم یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول ذکر میں غالب حصہ استغفار کا ہوتا تھا، مقدار کے لحاظ سے بھی اور احوال کے اعتبار سے بھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار میں زیادہ کلمات استغفار کے ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جذبہ عبودیت اور اپنی ضروریات بندگی کا جو دعاؤں میں اظہار فرمایا کرتے تھے تو وہ کلمات استغفار کرنے والے بندے کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی طرح ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک و معبود کو استعانت کے لیے، ستائش کے لیے، ثنا کے لیے پکارتے ہیں تو اس پکار میں حقیقت بندگی اور معرفت الہی انتہا پر پہنچ کر آپس میں مدغم ہو جاتی ہے، اور اس پکار میں معنویت اور کیفیت کی مرکزی رو استغفار کی ہوتی ہے۔ تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل پاک سے یہ دکھا دیا، یہ سکھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت، استعانت، غرض کسی طرح کا تعلق ہو، اس میں معنی اور سچائی پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کی بنیاد توبہ پر نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اور قرب کا ذوق اور حال نصیب ہی اتنا ہوگا جتنا کہ تم توبہ سے قلبی اور طبعی مناسبت پیدا کرو گے۔ مطلب یہ بالکل ایسی بات ہے کہ پورے تیقن سے کہا جا سکتا ہے کہ بندہ اللہ کی حضوری کے احوال اسی قدر محسوس کر سکتا ہے جتنا کہ اس کے اندر توبہ کے احوال اور کیفیات ہیں۔ جس درجۂ انابت پر وہ ہے وہی درجۂ حضور اسے میسر ہوگا۔ اب اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی کہ یہ اللہ کے حضور کو میرے تخیل سے پاک رکھتی ہے، یہ اللہ کے تصور کو میرے واہمے سے پاک رکھتی ہے، یہ مجھے خدائے حقیقی کے حضور میں رکھتی ہے، اور اسی طرح مجھے اپنی حقیقت، اپنی ناچیزی کے پورے احوال کے ساتھ رکھتی ہے
کہ اللہ کے ساتھ تعلق کا یہ ادب ہے کہ خود کو پوری طرح اس پر منحصر رکھو، اس سے ڈرو، اسی سے امیدیں باندھو۔ تو یہ توبہ، یہ سب چیزیں توبہ سکھا دیتی ہے۔ تو جس بد نصیب کو توبہ کا اثر محسوس نہیں ہوتا، جو توبہ کی حرارت محسوس نہیں کرتا، جس کی توبہ پر اس کے آنسو اور اس کے دل کی تڑپ گواہ نہیں ہے، اس بیچارے کو اسلام کا کیا پتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کیا پتہ، اسے بندگی کا کیا پتہ، میں کہتا ہوں کہ اسے اللہ کا کیا پتہ، وہ اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے۔ توبہ جس کا دل نہ پگھلائے، جس کی آنکھیں نہ بہیں، توبہ کے جذبے سے جو اللہ پر نثار ہو جانے کا تجربہ نہ رکھتا ہو، اس بیچارے کو کیا معلوم کہ اللہ کیا ہے، اللہ سے تعلق کیا ہے، بندہ کیا ہے، خود میں کیا ہوں۔ تو توبہ کے لیے کوئی لمبا چوڑا علم بھی درکار نہیں، اس میں ذہن کا کردار ثانوی ہے۔ توبہ تو ایک وجودی پکار ہے، وجودی حال ہے، ایک پیاس ہے، اور وہ پیاس لگتے ہی سیراب ہو جانے کا تجربہ ہے۔ یعنی توبہ ایسی پیاس ہے جو لگتے ہی سیراب ہو جاتی ہے۔ توبہ کے لیے گویا اپنے شعور میں خالص ہونا چاہیے، اپنے وجود میں سچا ہونا چاہیے، اپنے نفس میں مخلص ہونا چاہیے، اپنی فطرت بندگی سے حسی طور پر نزدیک ہونا چاہیے۔ تو بس توبہ چاہے ایک امام وقت کرے، چاہے مجھ ایسا کوئی جاہل آدمی کرے، ان دونوں کی توبہ باعتبار کیفیت ایک ہی ہوگی۔ مطلب یہ کہ یہ ایک عام ذریعہ قرب ہے، ایک عام وسیلہ تزکیہ ہے۔ یعنی توبہ کرتے ہوئے میرے اندر تزکیے کا سب سے یقینی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ توبہ کرتے ہی مجھے اللہ کے ساتھ تعلق میں جیسے رلا دینے والی، ہلا دینے والی سچائی نصیب ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ سوئے ہوئے بندے کا عمل نہیں ہے، یہ جاگے ہوئے بندے کا حال ہے۔ جس نے توبہ کو دین کی بیداری نہ بنایا، اس نے تو خواب میں دین قبول کیا، خواب میں دین پر چلا، خواب میں فوت ہو گیا۔ اور کبھی آپ غور کیجئے کہ ہمارے دین میں تعبیرات کے ایسے ایسے چینلز کھول دیے گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے بعد ضروری آداب سے گویا بے خبر ہو گئے ہیں، بے پرواہ ہو گئے ہیں، یا ان کو کمتر سمجھنے لگے ہیں۔ ان میں سے ایک توبہ ہے۔ بڑے بڑے مقاصد بنا لیے، بڑی بڑی ریسرچ کر لی، بڑی بڑی تحریکوں کے اسٹرکچرز کھڑے کر لیے، اور یہ جو بیسک کوالیفیکیشن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے اپنے پورے دائرۂ بندگی کے مرکز کے طور پر عمل میں لا کر ہمیں دکھایا، یہ گویا اعلیٰ درجے کا کوئی دینی عمل ہی نہیں رہا کہ اللہ کی جناب میں توبہ کر کے سویا کرو، توبہ کر کے جاگا کرو، اور اس توبہ کو اپنے اللہ سے تعلق کی تزئین و آرائش اور تجدید و احیاء کا مسلسل عمل بنائے رکھو، تاکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے لازمی احساسات میسر رہیں۔ یہ توبہ کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو کون ہے جو اس بات کو دل و جان سے نہ چاہتا ہو کہ میں اللہ کے ساتھ تعلق کے درست احساسات کے ساتھ زندہ رہوں؟ کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہوگا؟ تو اگر ایسا چاہتے ہو اور چاہنے میں سچے ہو تو پھر توبہ کو اپنے قلب، اپنی زبان اور اپنے ذہن کا شعار بناؤ۔ توبہ ہمارا مادہ وجود ہے، یعنی توبہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک قوت تخلیق دے دی ہے کہ اپنے آپ کو تخلیق کرتے رہو اپنی مرضی کے مطابق۔ تو تم توبہ کرتے جاؤ اور خود کو تخلیق کرتے رہو۔
تمہیں اتنا بڑا اعتماد اللہ نے اپنی طرف سے بخشا ہے کہ توبہ کا ہر عمل گویا اپنی تخلیق نو اور تعمیر نو کا عمل ہے۔ لیکن اب صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ توبہ جیسے اپنے لیے توہین محسوس ہونے لگی ہے۔ گویا توبہ کا عمل ہماری شان کے مطابق نہیں رہ گیا، اور عجیب طرح کی مذہبیت دھیرے دھیرے پھیل رہی ہے کہ توبہ کرنا گویا دینداری کے لیے کوئی نامانوس عمل بن کے رہ گیا ہے۔ توبہ کے تصور سے اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ آپ ایسے کئی لوگ دیکھیں گے جو بہت مذہبی شہرت رکھتے ہیں، دینداری میں نام رکھتے ہیں، بزرگ کہلاتے ہیں، ان سے ذرا یہ کہہ کے دیکھ لیں کہ توبہ کر لو تو وہ اس پر ناراض ہو جائیں گے، اسے اپنی توہین سمجھیں گے۔ بھلا اس سے بڑھ کر کوئی اپنی تکریم ہو سکتی ہے کہ ہم کیچڑ میں لتھڑ کر اسے پکارتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں تمہیں زمزم سے زیادہ طیب پانی سے دھو دوں گا۔ اس سے زیادہ تمہاری کوئی تکریم ہو سکتی ہے کہ اللہ توبہ کا قدردان ہے، وہ تمہارے گرنے کو بھی تمہارے اٹھنے کا اور تمہارا قد بڑھانے کا سبب بنا دیتا ہے۔ ہم گر بھی جائیں تو وہ ہمیں قدردانی کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ تو ہمیں بھی خدائے مہربان کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ استغفار ہمیں یہ قدر سکھا دیتا ہے۔ توبہ وظائف و عملیات کی قبیل سے نہیں ہے، یہ تو گویا ہونے اور نہ ہونے کا ایک بامانی اور مثبت تسلسل ہے۔ سچی توبہ ہمارے ہونے کی تکمیل کرتی ہے، اور وہ بھی خدائی ضمانت کے ساتھ۔ کبھی کر کے تو دیکھو، توبہ اللہ کی طرف لپکنا ہے پوری کشش کے ساتھ، ساری قوت کے ساتھ۔ توبہ کرنے والا اچھی طرح جانتا ہے کہ میرا رب ناراض ہو گیا تو سب کچھ برباد ہے، اور وہ خوش ہو گیا تو سب کچھ اچھا ہے، اور میرے رب کی ہے کہ وہ خوش ہونے اور اپنے کمزور بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ بھلا سوچو کہ ایسے مالک و معبود کی طرف اپنی غلطیوں کے انبار سمیت بھی تیز رفتاری کے ساتھ لپکنا ممکن ہے یا نہیں؟ اللہ ہم سب کو ایسی توبہ نصیب فرمائے کہ ہم دل کی تمام گہرائیوں کے ساتھ اس کے حضور میں پکار سکیں کہ یا اللہ، میں نے خود کو تجھ سے دور کر لیا، میری اس مہلک غلطی کو یعنی تجھ سے دور ہو جانے کو بھی معاف کر دے، اور مجھے معاف کر کے دوری کے اس گناہ عظیم کو بخش کر مجھے اپنا مقرب بنا لے۔ اب بتاؤ، ایسی فرمائش اللہ کے سوا کسی اور سے کی جا سکتی ہے کہ دوری کا جرم معاف کر کے قرب کا انعام عطا فرما دے؟ خود ہی تصور کر لو کہ ایسی توبہ میں کتنا دل لگے گا، کیسی کشش محسوس ہوگی، اور عین قرب میں بندگی کا جوہر یعنی یکسوئی، عاجزی اور محتاجی کیسے کمال کے ساتھ پروان چڑھے گا۔ توبہ اللہ کی طرف کھینچنے والا مقناطیس ہے، جس میں ایسی کشش ہے کہ بندہ پھر اپنی نیکیوں پر بھی توبہ کرنے کا ذوق پیدا کر لیتا ہے۔ اب ایک دوسری بات کہنی تھی کہ جو تعلق رلاتا نہیں، ہنساتا نہیں، جگاتا نہیں، وہ کہاں کا تعلق ہے؟ تعلق کی سچائی پر یقین آ ہی نہیں سکتا جب تک ہم اس تعلق کے مشکل تقاضے نبھانے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ اگر دوست کے لیے ہمیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور محنت نہ کرنی پڑے تو خود ہمیں اپنی دوستی پر یقین نہیں آتا۔ ماں باپ کی خدمت میں اگر مشقت نہ کی، راتوں کو نہ جاگے، ان کی ڈانٹ نہ سنی، ان کے ہاتھ پاؤں نہ دبائے اور انہیں آرام پہنچانے کے لیے خود کو نہ تھکایا، تو ہمارے اندر وہ تسکین پیدا ہو ہی نہیں سکتی جس کی بنیاد پر ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے
کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ تعلق کا کوئی حق تو ادا کر دیا، تو حالات مرضی کے مطابق چل رہے ہوں تو تعلق کی سچائی کا تجربہ نہیں ہوتا۔ اس میں اطمینان ہوتا ہے رونے سے، محنت کرنے سے، اور اپنی خواہشات کو خوشی کے ساتھ چھوڑ دینے سے۔ تو تعلق باللہ میں بھی سچائی کی سب سے مؤثر دلیل یہی ہے کہ میں اللہ کی مرضی کے آگے اپنی ہر خواہش بخوشی ترک کر دوں۔ خوشی اس کو نہیں کہتے کہ سب چیزیں میری خواہش کے مطابق ہیں، اس صورتحال میں تو آدمی اکتا جائے گا۔ خوشی یہ ہے کہ میرا دوست مجھ سے جو مانگتا ہے میں اسے دے دیتا ہوں، اور کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے پاس کچھ رہ جائے گا یا نہیں۔ تو ہمارے پاس سب سے قیمتی چیزیں ہماری خواہشات ہیں، جن کی ہم بہت حفاظت کرتے ہیں، اور یہ ہمیں ساری زندگی دوڑائے پھرتی ہیں۔ تو ہمیں بندگی میں سچائی کی نعمت عطا فرمانے کے بعد اللہ ہم سے ہماری خواہش طلب کرتا ہے۔ اپنی خواہشیں مجھے دے دو، یعنی اپنی خواہشات کو میری مرضی اور میری پسند ناپسند کے مطابق بنا لو۔ تو جو بندہ اللہ کی اس طلب کی تکمیل کرتا ہے وہی تعلق باللہ کی جنت میں رہنے کا گویا تجربہ حاصل کر لیتا ہے، اور جو اس میں بخل کرتا ہے وہ بے حمیتی اور بے وفائی کی دلدل میں دھنسا رہتا ہے۔ ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دوست، حافظ شیرازی کا ہے کہ یعنی میں نے اپنی خواہش چھوڑ دی تاکہ دوست کی مرضی پوری ہو جائے۔ یہاں دو شعر یاد آ رہے ہیں، ایک حافظ کا اور دوسرا نظیری کا۔ ایسی لطف اندوز ہونے کے لیے سن لیجئے کہ خواجہ حافظ فرماتے ہیں، چو کحل بینش ما خاک آستان شماست، چو کحل بینش ما خاک آستان شماست، کجا رویم بے فرما ازن جناب کجا۔ یعنی جب ہماری آنکھوں کی بینائی، ہماری آنکھوں کا سرما ہی آپ کی چوکھٹ کی مٹی ہے، آپ کی چوکھٹ کی مٹی اگر آنکھوں میں نہ ڈالیں تو ہمیں کچھ سجھائی نہ دے۔ ہماری آنکھوں نے دیکھنا ہی اس مٹی کو سرما بنا کر سیکھا ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دفع ہو جاؤ۔ آپ کا یہ فرمان سر آنکھوں پر ہم 1000 بار دفع ہونے کے لائق ہیں، لیکن بس اتنا بتا دیا جائے کہ ہم کہاں جائیں، کدھر کو جائیں۔ ہمیں کسی اور سمت کی بینائی آپ نے عطا ہی نہیں کی، اور ہمیں اس چوکھٹ کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، تو ہم یہاں سے کہاں جائیں۔ استغفار کے وقت یہ شعر یاد آ جائے تو انشاءاللہ توبہ میں روح دوڑ جائے گی، ایسا شعر ہے یہ۔ اسی طرح نظیری کا شعر بھی بے مثل ہے۔ نظیری حافظ کی شعری روایت کے سب سے بڑے نمائندے ہیں، اور مطلب نظیری خواجہ حافظ کے پیرو تھے، انہی کے رنگ میں شعر کہتے تھے، اور فارسی کے بڑے شاعروں میں، بڑے غزل گوؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، مرا بساد دلی ہائے من تواں بخشید، مرا بساد دلی ہائے من تواں بخشید، خطا نمودہ امو چشم آفریں دارم۔ یہ شعر جو ہے یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طرف سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، اور اس امید کا اس شعر میں آخری درجے میں اظہار ہو گیا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ قیامت کا دن ہے، گھبراہٹ کا دن ہے، ہول کا دن ہے، وہاں ایک بندہ اللہ کی جناب میں یہ شعر عرض کر رہا ہے کہ اے اللہ، مجھے میری بے وقوفی، سادہ لوحی اور حماقت کی وجہ سے بخشا جا سکتا ہے، یا اللہ میں اتنا بھولا اور نادان ہوں کہ مجھے اس بے وقوفی ہی کی بدولت جنت میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ میں دنیا میں غلطیاں کر کے آیا ہوں،
اور یہاں پہنچ کر یہ چاہ رہا ہوں کہ تو مجھے ان غلطیوں پر شاباش دے۔ واہ کیا کہنے، یہ موقع نہیں ہے ان دونوں شعروں کی تشریح کا، ورنہ یہ دکھانے کی کوشش کرتا کہ حافظ اور نظیری نے توبہ کو کس شان کے ساتھ تعلق باللہ کی اساس بنا کر دکھا دیا ہے۔ تو خیر، اسی تسلسل میں ایک بات اور بھی کرنی ہے، اور وہ طریقۂ ذکر کے متعلق ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو چیز دل میں گھر نہیں بناتی وہ ذہن میں بھی نہیں ٹک سکتی۔ ذہن میں وہی چیزیں مثبت انداز سے، پروڈکٹیو انداز سے جگہ بناتی ہیں جنہوں نے دل میں گھر کر لیا ہو۔ یہاں دل بہت زیادہ صوفیانہ اور عارفانہ معنی میں نہیں ہے، بلکہ عام سے مفہوم میں ہے، یعنی ہمارے احساسات اور جذبات کا منبع۔ اسے طبیعت بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن طبیعت میں وہ بات نہیں ہے جو دل کہہ کر بلا تکلف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ اس سادہ سے اصول کے مطابق ذکر کرتے وقت یہ خیال رہنا چاہیے کہ ذکر کے الفاظ زبان اچھی طرح ادا کرے، ذہن اس کے مفہوم کی طرف متوجہ رہے اور دل اس کی تاثیر کو محسوس کرے۔ ہم اللہ کی ثنا کریں تو اس طرح کہ اس ثنا میں میری زبان اطمینان کے ساتھ مشغول ہے، ذہن اس کے مفہوم سے روشن ہے اور دل اس کی کیفیت میں غرق ہے، ایک جذب کے ساتھ، ایک فخر کے ساتھ۔ ان تینوں میں سے ایک بھی ذکر کے عمل سے لا تعلق رہ جائے تو ذکر میں کوئی بنیادی کمزوری ضرور رہ جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ذکر میں دل کو شریک غالب کی حیثیت سے مشغول رکھا جائے۔ اس سے ایک تو ذکر میں گہرائی، سچائی اور تاثیر بڑھ جائے گی، اور دوسرے اللہ کے حضور میں ہونے کا احساس نصیب ہو جائے گا۔ یہ کوئی لمبا کام نہیں ہے، بالکل آسان اور مختصر سا ہے۔ ہم لوگ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی تو پڑھتے ہی ہیں، اسی تسبیح کو اس اہتمام کے ساتھ پڑھ لیا کیجیے، پھر رفتہ رفتہ اس کا دائرہ پھیلاتے جائیں یہاں تک کہ دعا، نماز، تلاوت وغیرہ سبھی اس طریقے سے ہونے لگیں، تو انشاءاللہ حضور اور احسان کی حالت ایک شان دوام کے ساتھ حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ خود سوچئے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ کو یاد رہوں اور دل غافل رہ جائے، میں اللہ کا کلام پڑھوں اور اس کی حلاوت زبان کو محسوس نہ ہو، اس کی روشنی ذہن کو نہ جگمگائے اور اس کی حرارت دل کو زندہ نہ کر دے۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ دل کا کھنڈر بنا کر ذکر کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ سب چیزوں میں گہرائی دل کی شمولیت سے پیدا ہوتی ہے۔ بندگی کے کسی عمل وغیرہ میں دل کو غافل اور غیر حاضر نہیں رہنے دینا چاہیے۔ ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچنا چاہیے جو نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو انگڑائیاں اور جماہیاں لیتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کی مذمت خود اللہ نے فرمائی ہے، یعنی کسل کو اللہ نے برا کہا ہے۔ اسی لیے کسل گویا دینداری کی خودکشی ہے۔ کسل کہتے ہی ہیں عبادت سے دل کے غیر متعلق ہو جانے کو۔ دل حاضر ہو تو کہاں کا کسل؟ کسل تو سمجھتے ہیں نا آپ، کاہلی جس میں تھوڑی سی بیزاری بھی شامل ہو۔ اللہ نے چاہا تو کسی وقت دل پر ذرا گہرائی میں جا کر بات کریں گے، ایمانی لیکن ابھی اتنا کہنے پہ اکتفا کرتے ہیں کہ ایمانی تناظر ذہن سے زیادہ دل میں قائم ہوتا ہے، اور اس پر بعض صوفیہ کا کلام ایسا ہے کہ جس سے علماء کو بھی مستفید ہونا چاہیے۔ محترم نیاز صاحب نے پوچھا ہے کہ نفس پر شیطان کس طرح حاکم ہو جاتا ہے؟ اس کا ایک سہل سا جواب یہ ہے کہ نفس میں تقوی کے ساتھ فجور بھی الہام کیا گیا ہے، تو
تو نفس کا وہ حصہ جس میں فجور الہام کیا گیا ہے وہ شیطان کی شکارگاہ ہے۔ یہ بات نفس کی بناوٹ میں داخل ہے کہ یہ گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ گناہ کی طرف اسی خلقی رغبت کی وجہ سے غفلت کے لمحات میں شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو اب اس میں 3 بنیادی چیزیں ہیں، یعنی نفس کی 2-3 کمزوریاں ہیں جو شیطان کو غالب آنے کی دعوت دیتی ہیں۔ یہ کمزوریاں ہیں غفلت، لذت پرستی اور سرکشی۔ ان 3 کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نفس پر تسلط حاصل کر لیتا ہے اور اس کے مادہ تقویٰ کو معطل کر دیتا ہے، بلکہ نفس کو تقویٰ سے منحرف کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کا بڑا کاریوار ہے، بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس حملے سے اپنی حفاظت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کسی ایسے حال اور کیفیت کو قبول نہ کرے جو اللہ کی خشیت سے مناسبت نہ رکھتی ہو، یا جس کیفیت کے نتیجے میں اللہ کا خوف برقرار نہ رہتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شکر گزاری، احسان مندی اور شدید محبت کی کیفیات میں بھی اس کا خوف ایک مرکزی حال کی طرح شامل ہوتا ہے۔ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جو کیفیت اللہ سے ڈرنے کو ناگوار یا مشکل یا مصنوعی بنا دے، اس سے یہ سوچ کر بھاگنا چاہیے کہ وہ کیفیت یقیناً شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ کا خوف تو دل کو سرشار رکھتا ہے۔ یہ فقرہ بامانی ہو جائے تو نفس درست حال پر ہے اور اسے گناہ کے اثرات سے بچنے کی گویا خدائی توفیق حاصل ہے۔ ہمیں اگر اپنی حفاظت کرنی ہے تو اپنے نفس کو 2 مقاصد کا پابند رکھنے بلکہ اسے ان مقاصد سے مانوس کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ غفلت سے بچنا ہے اور معصیت سے بچنا ہے۔ یہ 2 مقاصد ہیں، ترک غفلت اور ترک معصیت۔ تو غفلت سے بچنے کا سامان ذکر سے کرو اور گناہ سے حفاظت کا بندوبست مجاہدے سے۔ یاد رکھنا، گناہ سے بچنے میں جو لذت ہے وہ نیکی کرنے میں بھی نہیں ہے۔ گناہ سے بچنے میں کامیابی سے دل کو ایک غیبی شاباش ملتی ہے کہ ہاں تو اللہ کا وفادار ہے، تجھے اللہ سے محبت ہے، جبھی تو اس سے ڈرتا ہے۔